اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وعدے کے مطابق ان 10 صورتوں میں سے 10ویں صورت لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ صرف اس غرض سے آپ تک 10 صورتیں پہنچانی تھیں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی صورت یاد نہیں کر پائے ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، قرآن پاک کی تعلیم سے جو ہے محروم ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم یاد کریں، لیکن اب عمر کافی ہو چکی ہے، کسی سے پوچھیں تو شرم آتی ہے، اس لیے ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنا موبائل کھولیں، یوٹیوب نکالیں اور یوٹیوب پر ایس دینیات چینل نکالیں، اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ سنیں، کہیں خامی ہو، کہیں غلطی ہو تو سن کر اس کو درست فرما لیں، اور اگر صورتیں یاد نہ ہو ایک کے علاوہ، اکثر جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور قل هو اللہ احد شریف ہی یاد ہوتی ہیں، تو جو اسلامی بھائی ان 2 صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت یاد نہیں ہے، وہ خاص کر ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور جو ہے صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں الگ ہی انداز میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ آئیے سیکھتے ہیں 10ویں صورت سورہ ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وعدے کے مطابق ہم 10 صورتیں آپ تک پہنچا چکے ہیں، لہٰذا آپ بار بار سنیں اور بار بار سن کر یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں صرف ایک ہی صورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھتے ہیں، ایسا نہ کر کے بلکہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ان 10 صورتوں میں سے بار بار ایک کے بعد ایک پڑھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سننے اور سن کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی بارگاہ میں ایک خوشخبری اور انشاءاللہ العظیم ہم پہنچا رہے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے، کیونکہ اکثر ہمارے اسلامی بھائی جو ہے قرآن پاک کی تعلیم سے محروم ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک جانتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ عربی زبان ہے، کیا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ہم تک کیا پیغامات بھیجے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں ایسے دینیات کے ذریعے قرآن پاک کا ترجمہ، جسے آپ خالی میں رہ کر اپنے گھر میں جو بھی اپنا خالی وقت ہو نکالیں اور ایسے دینیات کو یوٹیوب پر سرچ کریں اور قرآن پاک کا ترجمہ سنیں اور پھر سوچیں کہ اللہ نے ہم تک اپنے نبیوں کے ذریعے کیا پیغامات پہنچائے، قرآن پاک ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں، قرآن پاک کیا چاہتا ہے اور ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایسے دینیات چینل پر آئیں، سرچ کریں اور ترجمہ سماعت کریں، اور پھر اپنی زندگی کو، اگر ہم بدعمالیوں میں، برائیوں میں، دینداری سے دور رہ کر اپنی زندگی کو پورا کر رہے ہیں، تو ایسے دینیات کے ذریعے آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سنیں اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمیں قرآن پاک صحیح معنی میں پڑھنے اور صحیح پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔